کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ بھارت حق کی خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی بے مثال جدوجہد سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر انہیں ظالمانہ انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت کو مقبوضہ علاقے میں اپنا شیطانی ہندوتوا ایجنڈا مسلط کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قتل و غارت، تشدد، اندھادھند گرفتاریاں، املاک کی مسماری، ظالمانہ ٹیکسز کے نفاذ اور خواتین کے آبروریزی کے باوجود وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کی جائز جدوجہد کے نتیجے میں بھارت جموں کشمیر سے نکلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دی کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بسین جاموال نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی جابرانہ میڈیا پالیسیاں کشمیری صحافت کو تباہ، میڈیا اداروں کو حکومتی ترجمان بننے پر مجبور اور مقبوضہ علاقے میں معلومات کا خلا پیدا کر رہی ہیں۔ انورادھا بسین، جن کے اخبار کو فسطائی مودی حکومت کی طرف سے پابندی کا سامنا ہے، نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا ہے کہ بھارت آمریت میں اتر گیا ہے، جہاں سے مودی کا پریس کی آزادی پر آخری حملہ شروع ہو چکا ہے۔ انورادھا نے لکھا ہے کہ مودی کی فسطائی پالیسیوں کے نتیجے میں شاید بھارت بھی کشمیر جیسا بن جائے گا۔ دریاست جموں کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کے ہزاروں امیدواروں نے جموں شہر میں بلیک لسٹڈ بھارتی کمپنی ایپ ٹیک کو علاقے میں امتحانات کرانے کا ٹھیکہ دینے کے خلاف جموں شہر میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہاتھوں میں موم بتیاں اٹھائے مظاہرین نے اس اقدام کو واپس لینے کا مطالبہ کیا، جس کا ان کے بقول مقصد علاقے میں BJP کے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ہندوتوا سوچ رکھنے والے افراد کو بھرتی کرنا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ اور PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی اس مارچ میں شرکت کی۔ پاکستانی نژاد اور کشمیری نسل آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ بھی BJP کے تعصب کا نشانہ بنے ہیں۔ آسٹریلیا کے کھیلوں کے صحافی اور بھارتی کرکٹ کے شائقین کا کہنا ہے کہ عثمان خواجہ کو ان کے قومی پس منظر کی وجہ سے بھارت کا ویزا دینے سے انکار کیا گیا۔ معروف بھارتی کرکٹ مورخ رام چندر گوہا نے سڈنی مارننگ ہیرالڈ میں میلکم کون کے اس ضمن میں بھارتی حکومت پر تنقید کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عثمان خواجہ کے ساتھ سلوک بدتمیزی اور نفرت انگیز تھا۔ دی وائر نے لکھا ہے کہ جب ایک معروف کھیل مودی حکومت کی متعصبانہ رویے کی نشاندہی کرتا ہے تو سب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دی وائر نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ عثمان خواجہ اور بھارتی کرکٹر محمد شامی دونوں ہی ہندو قوم پرست نظام کے تعصب کا نشانہ بنے ہیں۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے مسلم صحافی محمد زبیر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ محمد زبیر کی ویب نیوز سائٹ آلٹ نیوز نے تامل ناڈو میں تارکین وطن کارکنوں پر حملوں کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ فاش کیا تھا۔ محمد زبیر کو دھمکیاں دینے والوں میں دائیں بازوں کے کالم نگار ہرشل مہتا اور OP انڈیا کے سابق ایڈیٹر اجیت بھارتی بھی شامل ہیں۔ محمد زبیر اس سے پہلے بھی ہندو فسائیت کا شکار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔ دوسری طرف پولیس نے محمد زبیر کو دھمکیاں دیے جانے کی تحقیقات کے بغیر ہی اس سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال سے BJP کے رکن پارلیمنٹ اور ہندوتوا کی پرچارک پرگیا سنگھ ٹھاکر نے راہل گاندھی کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ پرگیا ٹھاکر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ راہل گاندھی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ غیر ملکی عورت سے پیدا ہونے والا بیٹا محب وطن نہیں ہو سکتا اور انہیں ملک سے باہر پھینک دینا چاہیے۔